خداوند یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم زبور 128 کی تلاوت کریں گے۔ ٹائٹل اس کا ہے خداوند کی فرما برداری کا اجر۔ لکھا ہے مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند سیون میں سے تجھ کو برکت دے، تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ زبور 128 اور زبور 128 اور 27 بعض دفعہ ان دونوں کو اکٹھا بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن آج ہم زبور 128 پر دیکھیں گے۔ پہلا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے مبارک، یہ زبور 1 میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ مبارک۔ مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی مجلس میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ کس طرح زبور نویس جو ہے وہ لفظ پہلے زبور میں لفظ جو ہے وہ مبارک، نہ صرف پہلے زبور میں لفظ مبارک آپ کو نظر آئے گا، زبور 32 میں بھی یہ آپ کو نظر آئے گا لفظ مبارک۔ وہ دان جس تے بخشے گئے سب گناہ، مبارک لفظ جو ہے وہ لفظ آپ کو استعمال ہوگا۔ زبور 103 میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور جہاں پر لکھا ہوا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ زبور 119 میں بھی جو ہے مبارک حالی کو پیش کیا گیا ہے اور لفظ مبارک استعمال ہوا ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ لفظ جو مبارک ہے جب یہ خداوند کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وڈیائی، اس کو اونچا کرنا، اس کی وڈیائی کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اسے مبارک کہنا۔ لیکن جب لفظ یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے مطلب ہے برکت، بلیسنگ۔ تو یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن ان کے معنی دونوں کے فرق زاویے میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ ہم پڑھتے ہیں مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ کلام میں ایسے شخص کو مبارک کہا گیا ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ ایسے شخص پر خداوند کی برکت ہے، ایسے شخص پر خداوند کا ہاتھ ٹھہرا ہوا ہے، اور جو اس کی راہوں پر خداوند سے ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کی راہوں پر چلنا۔ اس کی راہوں پر جو لوگ چلتے ہیں، اس کی راہوں پر جو ہے وہ چلنا جو ہے یہ خداوند کا خوف ہے، خداوند کا ڈر ہے۔ اور لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ جو خدا کی راہوں پر چلتا ہے وہ خداوند کا خوف رکھتا ہے، اور پھر یہ بھی لکھا ہے تو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے گا۔ یعنی جو خداوند کا خوف رکھتا ہے، کلام کہتا ہے کہ تو اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا تجھے بھوکا نہیں ہونے دے گا، خداوند تیری ہر ایک ضرورت پوری کرے گا۔ خداوند کے کلام میں یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے خداوند سے ڈرنا، خداوند کی فرما برداری کرنا، خداوند کا کلام کہتا ہے ایسا شخص جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے گا، مطلب خداوند اسے بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایلیا کی مثال آپ لے لیں۔ ایلیا خدا کا بندہ، اور خداوند نے ایلیا کی ضرورت جو ہے وہ غیر معمولی طور پر پوری کی۔
جب وہ کریت کے نالے پر بیٹھا ہوا تھا تو خداوند کا کلام کہتا ہے ہر صبح اور ہر شام کوے اس کو جو ہے وہ خوراک پہنچاتے تھے۔ کیا اس وقت کا جو ہے وہ سماں ہوگا جب ایلیا کے لیے کوے خوراک جو ہے وہ لے کر جاتے تھے۔ یہ جانور تو چھیننے والا ہے، یہ جانور دینے والا نہیں ہے، پھر جانور اپنی ایسی ڈیوٹی کیسے سمجھے گا؟ لیکن خداوند کا کلام جب کسی شخص کو مل جاتا ہے، تمام چیزیں اس کے قانون قدرت میں ہیں اور اس کا اختیار ہے ان پر، اور کوے وقت پر صبح بھی اور شام کو بھی اس کے لیے خوراک لاتے تھے اور ایلیا کی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو خدا کی راہوں پر چلتے ہیں، خداوند ان کی ایک ایک نیڈ کو پورا کرے گا۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں، اگر میری بہن، میرے بھائی، میرے دوست، اگر آپ کی ضرورتوں میں کچھ مسائل ہیں تو آئیں خداوند کے قریب آئیں، وہ تیری ہر ایک ضرورت کو پورا کرے گا۔ کیا زبور 20 پہ لکھا ہے؟ پورا کرے گا او تیرا مطلب ذرا ذرا، چھوٹا چھوٹا بھی مطلب تیرا پورا کرے گا، اور وقت پر تجھے جو ہے چیزوں کو پہنچائے گا۔ اور ایسے لوگ جو نہ صرف وہاں پر جب وہ جو ہے وہ کریت کا نالا سوکھ گیا اور وہاں پر پانی نہ رہا تو صرف کنوؤں سے ہی خدا نہیں ضرورت پوری کر سکتا، خدا نے ایک بیوہ کو، کبھی میں سوچ سکتے ہیں کہ ایک بیوہ جو ایک کمزور خاتون ہے، جو کسی خود محتاج ہے، اور جب ایلیا وہاں پہنچا بھی تو وہ تو یہی باتیں کر رہی تھی کہ آج ہم تھوڑی سی لکڑیاں چنیں گے، ان لکڑیوں سے آگ جلائیں گے، روٹی بنائیں گے، کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ لیکن خداوند جو ہے وہاں پر ہی خدا کے بندے کی بھی ضرورتیں اور اس کے سارے خاندان کی بھی ضرورتیں پوری ہوئیں، اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہاں پر خداوند جو ہے وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس مٹکے سے کبھی آٹا ختم نہیں ہوا اور اس کی کپی سے تیل کبھی ختم نہیں ہوا۔ یہ ہے کہ میں تیری جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، یعنی تیری ایک ایک ضرورت پوری ہوگی۔ جب اس نے ایلیا کی بات مانی، وہ ایلیا کی بات پر، اس نے خدا کے خادم کی بات پر کان دھرا، تو خداوند نے جو ہے اس بیوہ کی ایک ایک ضرورت کو پوری کرا، وہ بھی ٹھیک رہی، اس کا بیٹا بھی، اور بہت سا خاندان جو ہے وہ سارا اس کی وجہ سے بچ گیا۔ تیسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ کمائی، خداوند تیری کمائی میں برکت دے گا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، جب ہم استثنا 28واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خدا تیرے ہاتھوں میں جو ہے وہ برکت دے گا خداوند۔ اور اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو کیا کیا برکتیں خداوند کی ہیں، یہ خدا کے ڈرنے والوں کے لیے خداوند کی برکتیں موجود ہیں۔ اور جب ہم 28واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں بے شمار برکتوں کا ذکر خداوند کے کلام میں لکھا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سن کر جام شانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں اطاعت سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھے ملیں گی، شہر میں بھی تو مبارک ہوگا، کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تو جو کچھ کرے گا، تو شہر میں ہے تب بھی خدا تیرے کمائی میں برکت ڈالے گا، تو گاؤں میں ہے تب بھی خدا تیری کمائی میں برکت ڈالے گا، تو ملک سے اس ملک میں ہے تب بھی خدا تیری ضرورتوں کو پورے کرا، تیری کمائی میں برکت ہوگی۔ اگر ملک سے باہر چلا جائے گا خدا تب بھی تیری ضرورتوں کو جو ہے پورا کرے گا، اور تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چپاؤں کے بچے اور گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے، یعنی ان پر برکت ہوگی، اولاد برکت والی ہوگی۔ اور خداوند جو ہے لکھا ہے تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا، باہر جاتے وقت مبارک، تو جہاں بھی جائے گا تیرے پر، تیری کمائی پر خداوند کی برکت ٹھہرے گی، اور یہ اس وقت ہوگا جب خداوند جو ہے وہ انسان کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور خداوند اپنے لوگوں کی ایک ایک اس کی کمائی پر اپنی برکت کو انڈیلتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی۔ یہ خاندان کی برکت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نمبر 1 تو تیرے خداوند تجھے بیوی جیسی برکت دے گا، یہ ایک بہت بڑی برکت ہے۔
خداوند آپ کو پتہ ہے آدم کو نے جب خدا نے آدم کو بنایا تو آدم تمام کائنات بن گئی، اور کلام میں لکھا ہے تمام چرند پرند جو ہیں وہ بن گئے، اور آدم نے اس کے نام رکھے۔ کتنا انٹیلیجنٹ آدم تھا جس نے ان کے نام رکھے خداوند نے، لیکن لکھا ہے اس کی مانند کوئی نہیں تھا۔ اور پھر جب خداوند نے اس پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی تو اس نے کہا اب یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی، تو تیری بیوی تیرے خداوند دے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے خداوند تجھے خوبصورت بیوی بخشے گا، ساتھی دے گا۔ اور پھر لکھا ہے وہ تیرے گھر کے اندر تاک کی مانند، تاک سے مراد پھل، اور خداوند وہ پھل دے گا، خداوند اس کو پھلدار کرے گا، اور خداوند اسے اولاد والی بنائے گا، اور خداوند کے حضور وہ تیری بیوی پھلدار ہوگی۔ پھر لکھا ہے وہ سائے کی طرح، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بیوی ایک سائے کی طرح بھی ہے جو اپنے سارے گھر پر جو ہے وہ چلاتی ہے، جو یہ خداوند اس کو دے گا جو خداوند سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر خداوند کا کلام لکھا ہے تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ اس سے مراد ہے کہ صرف اولاد ہی نہیں ہوگی بلکہ اچھی اولاد ہوگی، اور مبارک وہ شخص ہے، کسی بھی جو ہے وہ جوڑے کے لیے کتنی مبارک حالی ہے جس کی اولاد جو ہے وہ تابع دار ہوتی ہے، جس کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے، اچھی اولاد ہوتی ہے، باہر کے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اندر بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور کئی دفعہ اولاد ایسی ہوتی ہے کہ لوگ انسان اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے خدا سے ڈرنے والوں کے جو ہے خداوند ان کو اچھی اولاد بخشے گا۔ اچھی اولاد سے مراد یہ ہے جو خداوند کی راہوں پر چلے، جو خداوند کی بھی فرما بردار ہو، جو اپنے ماں باپ کی بھی فرما بردار ہو، تو خداوند ایسی اولاد اسی شخص کو بخشے گا جو زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی، یعنی ایسی اولاد، اچھی اولاد جو بابرکت اولاد ہوگی۔ کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کے لیے جو ہے وہ والد جان بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو بھی جو ہے اٹھاتی ہے اور ماں باپ کے لیے بڑا اس کا بازو بن جاتی ہے، اور لوگ جو ہے اپنے بچوں کی اس کامیابیوں پر پھر فخر بھی کرتے ہیں اور خداوند کے حضور شکر گزاری بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کا منہ نہیں تھکتا جب ان کے بچے جو ہے اچھی پوسٹوں پر اچھی چیزوں پر، تو وہ ایسے پودے بن جاتے ہیں جو پھلدار پودے ہوں، جو ضرورتوں کو پورا کر سکے، جو لوگوں کے جو اپنے گھرانے کی ہر ایک ضرورت پوری ہے۔ لکھا ہے دیکھو ایسی اولاد اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ تو خداوند سے ڈرنے والوں کے لیے ایک اچھی اولاد کا بھی وعدہ ہے۔ اب یعنی خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہماری کمائی کا بھی خداوند کا وعدہ ہے، ضرورتیں پوری کرے گا۔ اچھی اولاد کے والوں کے لیے خداوند جو ہے ایک اچھی بیوی کا وعدہ کرتا ہے، پھر اچھی اولاد کا بھی خداوند جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے، اور چوتھی بات خداوند عمر کی درازی کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ تو خداوند سے ڈرنے والے کے عمر کی درازی، اور میں جو ہے کچھ دن پہلے ہی بتا رہا تھا کہ عمر کی درازی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی عمر 100 سال ہو جائے تو صرف عمر کی درازی وہی ہے۔ عمر کی درازی یہ ہے کہ جب آپ کوالٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ عمر گزارے، بابرکت عمر گزارے، خوشحال عمر گزارے، ایک بڑی اطمینان میں عمر گزارے، اور وہ عمر جو ہے وہ خداوند کے حضور سیر اور سودہ ہونے والی، جب شکر گزاری کے ساتھ آپ کا دل جو ہے وہ بھرا ہو، گلوں کے نہیں، شکووں کے نہیں، بلکہ وہ دل خداوند کی حضوری میں شکر گزاری سے بھرا ہوا ہو، اس کو عمر کی۔ ویسے تو کچھ لوگ جو ہے وہ چھوٹی عمر میں بھی چلے گئے ہیں، ہمارا خداوند یسوع مسیح 33 سال میں اپنا کام کر کے پوری عمر جو ہے وہ کر کے آسمان پر چلا گیا، لیکن ایک کوالٹی کی عمر گزاری، ایک اچھی عمر، با مقصد عمر گزاری، اور وہ کیا ہے وہ اپنا مقصد پورا کر گیا۔ جب اس نے کہا تمام ہوا تو اس کا مطلب تھا کہ اس نے اپنا مقصد پورا کر دیا، کوئی کام رہ نہیں گیا جس کے لیے وہ گیا تھا۔ اور خداوند ایسی عمر جو ہے وہ انسانوں کو بخشتا ہے، اور پھر لکھا ہے وہ اپنے بچوں کے بچے بھی دیکھے گا۔ خداوند یہ بھی برکت دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اور یہ کتنی خوشحال ہوتی ہے جب کوئی بھی شخص اپنے بچوں کے بچے دیکھتا ہے، وہ اتنے
جو ہے وہ مبارک کھالی ہے تو خداوند ایسے شخص کو کرے گا جو خداوند کے حضور ڈرتا اور اس کی فرما برداری کا اجر ہے۔ اس لیے میں آج کہنا چاہتا ہوں ہم ہمیشہ خداوند کے خوف میں رہیں اور خداوند کی فرما برداری کرتے رہیں کیونکہ اس کا اجر یقینی ہے۔ تو جہاں کتنے اجر ملے ہیں ان کو فرما برداری کے، نمبر 1 وہ اپنی کمائی کھائے گا، ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، دوسروں کے ہاتھوں پر نہیں رہے گا۔ نمبر 2 اس کی بیوی اس کے گھر میں میوہ دار طاق کی مانند ہوگی۔ کبھی کبھی بیوی ہوتی ہے لیکن وہ لڑائی جھگڑے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں پھل ہوگا، خوشی ہوگی۔ اور تیسری بات وہ اس کی اولاد خداوند اچھی اولاد بخشے گا۔ اور چوتھی بات جو ہے خداوند عمر کی درازی دے گا۔ اور 5ویں بات وہ اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا۔ خداوند آپ سب کو ایسی برکتیں بخشے اور آپ خداوند کے حضور ڈرتے اور کانپتے رہیں اور خداوند کے حضور ہمیشہ چلتے رہیں۔ خداوند کی فرما برداری کا یہ اجر ہے۔ خداوند کے ہمیشہ فرما بردار رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔